ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تذکرہ ان عوامل کا ہو رہا تھا جو انسان کے روزوں کو فاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس عوامل میں سے ایک ایسے عمل کا آج تذکرہ ہے کہ جو نہ صرف ہمارے روزوں کے ثواب کو ضائع کرتے ہیں بلکہ پورے رمضان کی اندر ادا کی ہوئی نمازوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ سوال پوچھنے والے نے سوال کیا کہ میرا گھر میں رشتے کا معاملہ چل رہا ہے تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ہم فلاں جگہ چلتے ہیں، تمہارے ستارے اور جہاں تمہاری شادی ہونے والی ہے ان کے ستاروں کا ذرا میل کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہاری بات چلنے والی ہے نا ان کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں ستارے میچ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم لینے دلہن جائیں اور لے عذاب آئیں۔ تو بھائی نے سوال کیا اس میں قرآن و حدیث کی کیا رہنمائی ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ستارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، ان کے صرف 3 مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو آسمانوں پر نگینوں ہیرے موتیوں کی طرح چمکایا کہ جب کوئی اس آسمان کی طرف دیکھے، انسان کی فطرت ہے کہ اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، جب آسمان پر کے چمکتے ہوئے نظر آئے نا تو انسان کو بہت خوبصورت لگے، وہ جو اندھیرے کا ڈر اور خوف ہے وہ چلا جائے۔ ہم نے اس کو آسمان کی زینت اور خوبصورتی بنایا۔ فی الظلمات بحر والبر والبحر، کہ جب تم رات کے اندھیروں میں چاہے خشکی میں ہو چاہے سمندر میں ہو راستہ بھولنے لگو تو یہ ستارے تمہیں رہنمائیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آج بھی سائنس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، کمپس نیڈلز ہونے کے باوجود، آج بھی صحراؤں میں اور سمندروں میں سفر کرنے والے نارتھ سٹار، ساؤتھ پولز، اس پر موجود جو ستارے اور کہکشائیں ہیں ان سے اپنی سمت کا تعین رکھتے ہوئے بھٹکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا دوسرا مقصد یہ ہے۔ تیسرا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ احکامات جاری کرتا ہے تو شیاطین اس گفتگو کو سننے کے لیے آسمان پر چڑھتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رجم کرتا ہے ستارہ، اس شیطان کو مارتا ہے اور وہ واپس نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا تخلیق مقصد نہیں ہے ان ستاروں کی۔ اب جواب کی طرف آتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اپنی کوئی حاجت، اپنا کوئی اس طرح کا سوال لے کر کسی کاہن کے پاس اگر صرف گیا کہ میں ذرا اس سے ڈسکس کر لوں، ستاروں کی چالوں سے دیکھ لوں کہ کیا معاملہ بنتا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 40 دن تک اس شخص کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اور جو اگلی حدیث ہے وہ اس سے بھی سنگین، کہ جب انسان اپنا کوئی مسئلہ کسی کاہن کو بتا دیا، 40 دن تک کی جو عبادات اس نے ضائع کروا دی، کاہن نے کوئی اس کو مسئلے کا حل بتایا اور اس کسی نے ایسے کاہن کی کسی ایک بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی تسی بالکل ٹھیک آخیا ہے، اسی طرح ہے، صرف ایک بات کی اس کی تصدیق کر دی، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی شریعت
یعنی قرآن کا انکار کر دیا. یہ کفر کے درجوں تک جاتی ہے بات، اور ہمارے ہر گھر کی کہانیوں میں سے کہتے ہیں. آخری بات جی، حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاہن پرستی نہیں، استخارہ بتایا ہے. فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک مجھ سے استخارہ کرتی رہے گی. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، چند لائنوں کی استخارے کی دعا ہے، وہ پڑھ کر اپنا کام شروع کر دیں. اللہ کے ہاں بہتر ہوا تو آسان در آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر بہتر نہ ہوا تو ایسے روڑے اٹکیں گے کہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت ہے اور وہ کفر ہے. تو دعا ہے جو ہم نے سنا ہے نا، رب تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. یہ تو ہمارے روزوں کے ساتھ ساتھ ہماری رمضان کی عبادات اور نمازوں کو بھی ضائع کرنے کے مترادف ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ کے ساتھ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. ہماری روزوں اور اس میں کی جانے والی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت کا معیار عطا فرما. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.